بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے شروع کیا تھا کہ مفرد تین قسمیں ہیں۔ مفرد کا دوسرا نام کلمہ تھا، تو کلمہ کی تین قسمیں ہیں، یا یوں کہہ لیں مفرد کی تین قسمیں ہیں۔ پہلا اسم بھی ہم نے پڑھ لیا اور اس کے بعد فعل بھی پڑھ لیا۔ تو فعل کی بحث ہم پڑھ رہے تھے کہ اس سے متعلقہ ایک اور لائن کتاب کے اندر بھی لکھی ہے، اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فعل کی مزید آگے چار قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ماضی، نمبر دو مضارع، نمبر تین امر، نمبر چار نہیں۔ یہ فعل کی مزید چار اقسام بنتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ابھی چھیڑ چھاڑ کرنا یہ قبل از وقت ہوگا۔ ابھی ہم اگر ان کو ڈسکس کریں گے تو آپ کے لیے بڑی مشکل بنے گی، اس لیے ہم ان کی بحث کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز جب ہم آگے مزید کچھ بنیادی چیزیں پڑھ لیتے ہیں فی الحال، اس کے بعد مزید آگے جا کر کے ہم ان کی وضاحت پڑھیں گے۔ فی الحال ہم ان کی وضاحت کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس سے پہلے ہم بنیادی چیزیں پہلے پڑھ لیں، کوئی خاکہ ہمارے ذہن میں آ جائے کہ نحو ہے کیا، گرامر ہے کیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا ان کی وضاحت بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آگے یہ لکھ رہے ہیں کہ ان کی تعریفیں علم و صرف میں بیان ہو چکی ہیں۔ علم و صرف جو ہے الگ کتاب ہے، اس کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ تو کلمہ کی تین اقسام میں سے اسم پڑھ لیا، فعل بھی ہو گیا، اب ہے حرف۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ ہم پہلے اپنی اردو زبان میں اس کو سمجھ لیں کہ حرف ہوتا کیا ہے، پھر ہمیں اس کو عربی کے اندر سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اردو کے اندر جیسے ہم کہتے ہیں سے، اب یہ جو سے کا لفظ جو سے ہے یہ حرف ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں میں، اب میں جو ہم کہہ رہے ہیں یہ حرف ہے، لیکن ان کا کوئی خاص معنی سمجھ نہیں آ رہا۔ معنی ان کا ہے لیکن ان کی مراد کیا ہے یہ فی الحال سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھیں جب کوئی آدمی کہہ دے سے، اس سے کیا حاصل؟ کوئی آدمی بیٹھ کے پڑھتا رہے سے تو اس کا تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی بیٹھ کے کہتا رہے جی میں، اس کا کیا فائدہ؟ تو اس سے پہلے یا بعد میں ہمیں کچھ الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر کے یہ ان کے معنی سمجھ آتے ہیں۔ معنی سمجھ آ رہے ہیں، ان کا مفہوم مراد کیا ہے، یہ ہمیں جب ان کے آگے پیچھے کچھ الفاظ لگا دیں تب سمجھ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہہ دیں گھر سے، شروع میں ہم گھر کا لفظ لگا دیں، گھر سے نکلا۔ اب اس کے ساتھ شروع میں ہم نے گھر لگا دیا، بعد میں نکلا لگا دیا۔ اب اس سے کا مطلب سمجھ آیا کہ گھر سے نکلا۔ شروع میں ہم بالفرض زید لگا دیں، زید گھر سے نکلا۔ تو اب اس سے کا مطلب سمجھ آیا کہ یہ سے کیا مطلب رکھتا تھا۔ اور اسی طرح میں کوئی مطلب اس کا سمجھ نہیں آ رہا، لیکن اگر ہم اس کے بعد ہم اس کے شروع میں لگا دیں گھر میں، تو پھر اس کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ گھر میں ہے کوئی، زید بالفرض گھر میں ہے۔ اب اس میں کا مطلب سمجھ آیا۔ اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی کچھ حروف ہوتے ہیں جن کا اکیلے مفہوم سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ان کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ کچھ آگے پیچھے الفاظ لگائے جائیں، تب جا کر کے ان کا مطلب سمجھ آتا ہے۔ اب بالفرض میں اسی مثال کو لے لیتا ہوں، زید گھر سے نکلا۔ اب نکلا کے لیے عربی کے اندر لفظ آتا ہے خراجہ، اور سے اس کے لیے عربی کے اندر لفظ آتا ہے من۔
اور گھر، اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے الدار، اور چوتھے جو لفظ ہے زید، تو وہ زید ہی آئے گا۔ اب ہم اس کو عربی حوالے سے ایک جملہ بناتے ہیں، تو پھر ہم اس کو یوں پڑھیں گے: خارجہ زید من الدار، زید نکلا گھر سے، زید گھر سے نکلا۔ اب یہ وہی الفاظ ہیں، اب ان کو ہم نے عربی میں بدل دیا۔ تو اردو میں جو حرف تھا وہ سے تھا، عربی کے اندر اس کے لیے جو حرف آتا ہے وہ ہے من۔ اب من کا کوئی مفہوم نہیں تھا، بلکہ اس سے پیچھے ہم نے کچھ الفاظ بڑھائے یا بعد میں بڑھائے، تب جا کر کے اس کا مطلب سمجھ آیا۔ تو اگر آپ نے پہلی کلاسز توجہ سے سنی ہیں تو پھر آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے گا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ خارجہ یہ فعل ہے یا اسم ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ خارجہ فعل ہے، کیونکہ اس نے یونیفارم جو ہے وہ فعل والی پہنی ہوئی ہے، 3 اوپر زبریں لگی ہوئی ہیں، 3 پیس یونیفارم ہے جو فعل کی ہے، اس لیے خارجہ فعل ہوا۔ دوسرے نمبر پر ہے زیدن، تو چونکہ زیدن کے اوپر تنوین ہے اور تنوین اسم کی علامت ہوتی ہے، تو آپ کہیں گے کہ زیدن اسم ہے۔ اور من میں نے بتا دیا کہ من حرف ہے۔ آخر میں الدار ہے، اس دار کے اوپر الف لام داخل ہے، اس لیے آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی الدار جو ہے یہ بھی اسم ہے۔ تو من، اس کا مفہوم ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس من کے شروع میں ہم نے فعل، اسم، بعد میں اسم، اس طرح فعل اور اسم کا اضافہ کیا، تب جا کر کے اس من کا مفہوم سمجھ آیا۔ تو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ حرف جو ہوتا ہے اس کا مفہوم تب سمجھ آتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی فعل یا اسم مل جاتا ہے، تب جا کر کے اس کا مفہوم سمجھ آتا ہے۔ من کا مفہوم سمجھ نہیں آ رہا تھا سے، اب سے کا کیا مطلب؟ گھر سے، بازار سے، دکان سے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو آگے پیچھے ہم نے اس کے کچھ اسم، کوئی فعل لگا دیے، تب جا کر کے اس کا مفہوم سمجھ آیا۔ اور اسی طرح دوسری مثال لے لیتے ہیں، جیسے میں کا لفظ ہے، میں حرف ہے، اب اس میں کا کوئی مفہوم سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا مطلب، گلاس میں، جگ میں، گھڑے میں، کیا کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اب ہم اس کے شروع میں لفظ لگا دیتے ہیں، بالفرض اس کے شروع میں لفظ لگا دیتے ہیں ہم: امر داخل ہوا مسجد میں۔ امر داخل ہوا مسجد میں۔ اب اس میں کا کچھ مفہوم سمجھ آیا کہ امر داخل ہوا مسجد میں۔ اب میں کے لیے عربی کے اندر جو آتا ہے وہ ہے فی۔ اب ہم اس کو عربی میں بدلتے ہیں، مسجد کے لیے لفظ آتا ہے المسجد، مسجد کا مسجد ہی آ گیا، اور امر تو نام ہے ویسے ہی رہے گا۔ داخل ہوا کا معنی عربی کے اندر ہوگا داخلہ، داخلہ۔ اب ہم اس کو ترتیب سے لکھتے ہیں تو جملہ بنے گا داخلہ امر فی المسجد، فی المسجد۔ اب اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ داخلہ یہ فعل ہے چونکہ یونیفارم فعل والی ہے، امر اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ نام بھی ہے، فی حرف ہے، المسجد الف لام آ گیا اس کے اوپر، یہ بھی اسم ہے۔ تو فی اس کا کوئی معنی سمجھ نہیں آ رہا تھا،
اس کے بھی آگے پیچھے کچھ ہم نے حروف کچھ ہم نے اسم یا فعل لگا دیے، تب جا کر کے اس کا معنی سمجھ آیا۔ تو اب حرف کی تعریف، حرف کی ڈیفینیشن آپ خود بھی بنا سکتے ہیں کہ حرف وہ ہوتا ہے جو اکیلے معنی نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ مل جائے۔ اب ذرا ہم کتاب کی سطر دیکھتے ہیں کہ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم نہ ہوں، جیسے من، فی، کہ جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملے گا ان سے مستقل معنی حاصل نہیں ہوگا، جیسے خرج زید من الدار، زید نکلا گھر سے، داخل امر فی المسجد، امر داخل ہوا مسجد میں۔ آپ کہیں گے کتاب کی لائن تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بات سمجھ آ چکی۔